کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ انا اعطیناک کل کوثر، صرف ایک دن میں معاوضہ دیکھنا، دل کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بزرگ کا بتایا ہوا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، رزق اور دولت کے لیے بے حد مفید ہے۔ یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے پاس فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت اور رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک خود نہ آزماؤ گے۔ محترم ناظرین، وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر وظیفہ کر لے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی اور اس کے کاروبار میں برکت رہے گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر وہ لوگ پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو معاملات خراب ہیں، جو ان کی زندگیوں میں مشکلات ہیں، وہ فوری طور پر حل ہو جائیں۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں ہی دو گے مجھے، چاروں طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ کے گھر میں ریل پیل ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں رزق کی بارش دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ بوریاں بھر بھر کے آپ لوگوں کے پاس رزق کی مال و دولت کی آئیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اتنا رزق آئے کہ مزید رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں برکتیں ہوں، دکان میں برکتیں ہوں، کاروبار میں برکتیں ہوں، اور ہر طرف سے آپ کو جو رزق کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ، یہ دعا اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، دبئی میں، یا چاہے دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ویڈیو آپ کے سامنے جیسے آ جائے، کوشش کرنا ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ کسی خاص دن میں ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے۔ جب آپ کا دل کرے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ یہ عمل میری بہنیں بھی ضرور کریں، میرے بھائی بھی کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک دن کے اندر اندر آپ کی زندگی میں پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی غریبی بھی امیری میں بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ فقیری سے بادشاہ میں آپ لوگ آ جاؤ، تو اس وظیفے کو ہر حال میں پڑھ لینا۔ ویڈیو سامنے آئے، کوشش کرنا اسی وقت پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی مسائل ہو تو یہ وظیفہ یاد کر لو، پھر جب آپ لوگ پڑھنا چاہو اس دن پڑھ لو۔ جب عمل کرنے لگو تو چند منٹ کا وقت نکال لینا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، اور وہ چند منٹ ایسے ہی ہوں کہ اس کے دوران کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، کیونکہ آپ لوگ اگر وظیفے کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو یہاں پر وہاں پر مبذول کر دو گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دل آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے میں لگانا ہے، پوری توجہ سے، پورے دل سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ فوری طور پر بن جائیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر برکتیں آنا شروع ہو جائیں، ناظرین کرام، رزق جتنا بھی قسمت میں لکھا ہو اتنا ہی ملتا ہے، اس میں کمی پیشی کبھی نہیں ہو سکتی، اور جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرنا بھی شامل ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق کمانے کی مکمل کوشش بھی کرنی چاہیے، اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ مالک الملک ہمیں ضرور صبر کا پھل عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے طریقہ کار جان لیجئے۔
سب سے پہلے جب نماز فجر مکمل ہو جائے تو سلام پھیر لو۔ اب اتحیات میں جس طرح بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور چلتے پھرتے پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک بھی پڑھ لیا آپ نے ایک مرتبہ، کوئی سا بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پورا عمل سمجھیے گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، جتنی بار میں بتاؤں گا پڑھ لینا۔ اب دوسری مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اس طرح آپ لوگ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور ہر مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ساتھ پڑھ کے آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو جب 11 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں اور پورا عمل سمجھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ کو 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پہلا کلمہ آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو یہ 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 11 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، یہ کلمات استغفر اللہ جب 300 بار پڑھ لیں، اس کے بعد صرف 10 بار قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ بے شمار فوائد ہوں گے۔ صرف 10 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، صبح جب بستر سے اس آیت کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام جائز حاجت پوری ہو جائیں گی۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی اس ایک آیت کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت اللہ نے کافی جگہ بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر اس لیے اللہ کی ذات نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بلا شک شبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ کا مطلب ہے جس میں کوئی بھی کسی قسم کا ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اور جو کوئی اس پوری کائنات میں ہوتا ہے وہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، ہمارے لیے جو بھی مشکل ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات تو وہ ذات ہے جو کہتی ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کے خزانے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے طاقتور ترین لشکر ہیں۔ وہ خدا جو ساری کائنات کا، ہر چیز کا، کہکشاؤں کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہ اسی کے پاک کلام سے یہ آیت لی گئی۔ جو بھی آپ کو حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا، تو آپ نے یہ پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی بیماری ہے۔ اگر جو بھی مسئلہ ہے وہ اپنے اللہ سے کہیں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر میں نے کسی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی ہو، پوری دنیا میں کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، تو وہ آپ نے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے نماز ضرور پڑھیں، یا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کیجئے گا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ نماز تو کسی صورت بھی کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس آیت کو چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو میرا یہ فلاں کا کام ہے، تو وہ اللہ کی ذات جو ہے اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کر دے گی۔ تو آپ یقین کیجیے گا یہ اتنی بہترین آیت ہے، دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، جتنا مرضی مشکل پریشانیوں کا پہاڑ ہے، تو آپ کی اس آیت سے جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ کی ذات وہ عطا فرمائے گی۔ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فوراً اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا شروع میں جو درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سینے پر، اپنی کمر پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے گریبان میں دم کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، اس کے لیے خوب دعا مانگیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تو ایک تحفہ تھا جو آج میں نے آپ کو پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی تمام زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط اللہ تعالیٰ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام دکھ، درد اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، آمین۔ ہماری روزی میں اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور کشادگی والا رزق عطا فرما۔ آپ نے جتنے تک یہ عمل کرنا چاہے کر لیں، کوئی پابندی نہیں، چاہے تو عمر بھر بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔